الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مختلف اجتماعات میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ مختلف امور پہ وہ ان امور کی وضاحت اور ان امور کو سمجھنے کی کوشش میں کامیاب رہیں۔ مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، نکاح ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جنازے میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، عید میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جمعہ بھی یہی ہے۔ اور اس موقع پہ جو بھی تقاریر کی جاتی ہیں اور خطبہ جو کچھ بیان کرتے ہیں، اس کے اصل مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک موقف پیش کیا جائے اور شعور کی بیداری رکھنے والے لوگ اس موقف کی تصدیق یا پھر تردید کریں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور پہلے نماز ہوتی تھی، اس کے بعد جمعے کا خطبہ ہوتا تھا، جیسے کہ ہمارے یہاں عید میں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ پیش آ گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے اس عمل کو تبدیل فرمایا تھا کہ 2 خطبے وہ پہلے دیتے تھے اور اس کے بعد نماز ادا کی جاتی تھی۔ اور یہی طریقہ خلافت راشدہ میں بھی رہا، اور اس کے بعد بھی جو اب تک امت میں چلا آتا ہے۔ یہ سب حضرات رحمہم اللہ اپنا موقف بتاتے تھے اور لوگ اس موقف کی تردید یا تائید کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے کہ جب مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں قحط نے گھر گھر اپنا ڈیرا جما لیا اور سونے کی قلت ہو گئی، تو آپ نے اس وقت سونے کی بجائے اونٹوں کے کھال کے چمڑے کے سکے بنوائے، اور چمڑے کے سکوں کی قیمت سونے کے مطابق مقرر کی۔ واللہ عالم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے یہ بات بتائی، مگر اس وقت چائنا میں یہ کام ہوتا تھا، اور چین کے لوگ، ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ سونا اور چاندی جمع کرتے تھے، اور جو کچھ ان کے پاس سونے اور چاندی کے سکے پہنچتے تھے، چین والے ان سکوں کو ڈھال کے خالص سونا چاندی ایک طرف رکھ دیتے تھے، اور حکومت
کے نمائندے جہاں بھی جس شہر میں ہوتے تھے انہیں ایک کاغذ دے دیتے تھے، اور کاغذ انسانی ہتھیلی کے برابر کا چوکور ہوتا تھا، اور حکومت سونا جمع کرتی رہتی تھی، اور یہ ایک نوٹ تھا جو چائنا میں استعمال ہوتا تھا۔ اسے عرب بھی استعمال کرتے تھے۔ غالباً امیر المومنین رضی اللہ عنہ تک یہ روایت پہنچی ہوگی، تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کی جہاں ضرورت پیش آتی تھی اس کی بجائے سونے اور چاندی کے نہ ہونے کی صورت میں اونٹ کی کھال کے سکے مارکیٹ میں بھیجتے تھے، اور عربی میں اسے سک کہتے تھے، صاد اور کاف کشش والا۔ اور یہی سک جو تھا جب یورپ میں پہنچا تو چیک کہلایا، اور چیک پہ آج پوری دنیا چل رہی ہے۔ تو اس لیے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی اور خلفاء کے ہاں بھی یہ جتنی تقاریر اور خطبے ہوتے تھے، یہ در حقیقت لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ہوتے تھے کہ لوگ ایک نقطۂ نظر کو سنیں اور اس کی تردید یا اس کی تائید کریں۔ بولنے پہ کسی نے پابندی نہیں لگا رکھی تھی، اور انسانوں کو بولنے کا، نقد کرنے کا، تنقید کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی منع نہیں فرمایا تھا، اور کوئی تو کیا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بھی جو مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور جس میں ملک اور سیاست اور عوام سب لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ جنگ کرنا اور لڑنا کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، اس پہ ہر انسان کو شعوری طور پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آئے تو وہ پورا واقعہ پڑھنے کے قابل ہے، اور یہ ضروری ہے کہ کبھی کوئی شخص اس پہ بات کرے حدیبیہ میں، اور ممکن ہے وہ بات کرے اور 6 مہینے وہ اس پہ بات کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ پوری دنیا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور حدیبیہ میں جب آپ تشریف لائے تو مشرکین مکہ کے 2 بڑے قبیلوں نے آ کے حدیبیہ میں اپنے ڈیرے جما دیے تاکہ لڑائی ہو، اور پانی ختم ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی گئی تو آپ نے اپنا تیر عنایت فرمایا۔ پہلے تو آپ نے کہا جتنا پانی ہے یہ جمع کر، اور سارے قبیلے کا پانی جمع کیا گیا، تو وہ مشکل اتنا تھا کہ ایک لگن میں جناب والا کا ہاتھ ڈوب جاتا، اور آپ نے اس میں اپنا ہاتھ دست مبارک رکھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، اور وہ برتن بھرا، اور اس کے بعد برتن کناروں سے باہر پانی گرنے لگا، تو لوگوں نے اپنے جانوروں کو اور خود پیا، اور اس دن ہم 1400 کے قریب آدمی تھے، اور ہم سب نے سیرابی حاصل کی، اور لوگ پانی کو سٹور کر رہے تھے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کو لے کے بہت زیادہ بہت پانی پی رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ براہ راست ان انگلیوں کا پانی آئندہ کبھی نہیں ملے گا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور پھر آپ نے تیر دیا، اور آپ نے فرمایا کسی کنویں میں پھینکو، اور کنویں میں پھینکا گیا یا گاڑا گیا، اور وہ پھر پانی نکلا ہے، اور پانی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جم گئے، اور مسلمانوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا،
اور قریب تھا کہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے، خالد بن ولید اور اکرمہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ ادھر سے، یہ سب چاہتے تھے کہ ٹکراؤ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت اس ٹکراؤ کو نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ قریش نے اپنی طرف سے بدیل کو بھیجا، اور بدیل پورے عربوں میں، قریش میں، باقی قبائل میں بہت بڑی شخصیت تھی، اور لوگوں نے کہا کہ بدیل آپ بیچ میں پڑیں اور آپ یا تو اس جنگ کو کروا دیں یا ہٹا دیں، ہم سب لوگ آپ کی دانش مندی کا اعتبار کرتے ہیں۔ بدیل بن ورقہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی تھے، انہوں نے اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ بدیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ایک خط تحریر فرمایا تھا، اور اس گرامی نامے میں لکھا تھا کہ بدیل، تم اور تمہارے لوگ جو فلاں جگہ پہ رہتے ہیں یہ ہم میں سے ہی ہیں، اور میں جو کچھ اپنے لیے پسند کروں گا تمہارے لیے پسند کروں گا۔ بہت محبت کے جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرامی نامے میں تحریر فرمائے تھے۔ آپ کو وہ گرامی نامہ حضرت بدیل رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو دیا، اور انہوں نے کہا میرے بچے اس کی حفاظت کرنا، اور جب تک ہمارے قبیلے میں یہ تحریر رہے گی اللہ اس تحریر کی وجہ سے ہمیں برکتیں دیتا رہے۔ اللہ جانے وہ حضرت بدیل رضی اللہ عنہ کے نام لکھا گیا خط کہاں گیا، ہم نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی، فرانس بھی گئے لیکن انہوں نے دکھانے سے انکار کر دیا۔ ممکن ہے اب بھی جو فرانس میں لوگ ہوں وہ جستجو کریں اور کہیں یہ خط برآمد ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خطوط پیرس کی نیشنل لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا بالکل ہمارے پاس ہیں لیکن ہم دکھا نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدیل ملے، اور بدیل نے جو بنو عامر وغیرہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کی کیفیت بیان کی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول معاہ الغوض المطافیل، وہ اپنے بچوں تک کو، دودھ پیتے بچوں تک کو لے آئے ہیں میدان جنگ میں، اور آپ اب کیا کہتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ہماری حالت دیکھو، اگر ہم لڑنے کے لیے آتے تو ہم اسلحہ بھی ضرور لاتے، ہم میں سے کوئی آدمی مسلح نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بدیل رضی اللہ عنہ کو براہ راست چند جملے کہے، مگر کمال کے کہے۔ آپ نے فرمایا لم نجئ لعہد، بدیل دیکھیں ہم کسی شخص کو مارنے، لڑنے، قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، جینا معتمرین، ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ عمرے کی ادائیگی ہو جائے۔ اور پھر جو جملہ فرمایا آپ نے فرمایا ان قریشن، یاد رکھو ان قریش والوں کو لڑنے کا اتنا شوق ہے نہ کہ حد ہم، اس جنگ نے انہیں برباد کر دیا ہے، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، اور یہ جو روز روز لڑائیاں ہیں نا، انہوں نے قریش کو فاقوں کی نوبت آ گئی ہے ان کے پاس، لیکن یہ لڑنے سے باز نہیں آتے۔ خلو سبیلی، ان کو جا کے سمجھائیں اور انہیں کہیں کہ ہم سے نہ لڑیں اور نہ ہم لڑیں، اور بینی و بین الناس، مجھے آزاد چھوڑ دو اور لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، اور جو چاہے ہم سے رابطہ کرے، ہم جس سے چاہیں رابطہ کریں، یہ جو بائیکاٹ تم نے کروا رکھا ہے ختم کرو اسے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش برباد ہو گئے ان جنگوں کے ہاتھ۔ اس لیے جنگ جو لڑی جاتی ہے وہ لوگ لڑتے ہیں جن کی بیک پہ پوری معیشت ہوتی ہے۔ کوئی قوم بھی قرضے اٹھا اٹھا کر نہ جنگیں لڑ سکتی ہے، اور کوئی قوم بھی
کریڈٹ پہ تیل لے کے، نہ ہی اپنی گاڑیوں اور اپنے جنگی آلات اور سامان اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی موومنٹس کر سکتے ہیں۔ اس لیے جنگیں قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ نے یقیناً جہاد کو فرض قرار دیا، اللہ نے یقیناً جہاد کا حکم دیا ہے۔ اس حکم کے متعلق اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے، معاذ اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور شریعت نے لوگوں کو معاشی مسائل کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ اس لیے جنگوں پہ جو اخراجات اٹھتے ہیں، عقل مند باشعور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں اور یہ اخراجات کون پورے کرے۔ مذہبی قیادتوں کے نعرے کہ کل دیوبند میں جا کر ناشتہ کریں گے اور پرسوں ہم دلی جا کر نماز پڑھیں گے، اور اس طرح کی چیزیں اور بیعت دینا، ان چیزوں کو لوگوں کو جوش اور خاص طور پہ ہماری نئی نسل میں بہت کچھ وہ ایندھن فراہم کرتا ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کے ہاں ان جھوٹے نعروں کا جواب کیا دینا ہے، کبھی نہیں سوچا۔ مذہبی قیادت، غزوہ ہند شروع ہو گیا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ غزوہ ہند شروع ہو گیا ہے، ان کی حدیث کے مطابق نا، اور ایک میسج فوری طور پہ ساری جنگ کو لپیٹ کے رکھ دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کردہ غزوہ ہے، یا یہ وہ چیز ہے جا کے لوگوں کو بشارتیں سنانا اور احادیث کے سہارے پر بغیر یہ سوچے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے آخر دونوں ممالک پہ، بغیر ان چیزوں کو سوچے ہوئے لوگوں کو جنگ کی آگ میں جھونک دینا، اس کی ترغیب دینا، اور ہم جیسے لوگ جو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، سب کو اپنے پروردگار کے ہاں جواب دینا ہے، اور اللہ بتا دے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون ناحق۔ اس لیے دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے پیسے لے کے ان اخراجات کو پورا کریں گے۔ یہ جو اب جھٹکا لگا ہے اس پہ یقیناً خرچہ آیا ہے، اور لاکھوں کیا چیز ہے، کروڑوں اور اربوں روپے کا خرچہ آیا ہے، اور جو خرچ ہو گیا ہے اب آگے بجٹ آ رہا ہے، یہ خرچہ سارا کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ جو محکمے والے ہیں وہ کہیں گے کہ جی اتنا خرچہ ہوا ہے، حکومت دے۔ حکومت کہاں سے لائے گی؟ حکومت کے پاس اتنے سورسز اور وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے پاس سے کوئی خزانے میں جمع شدہ پونجی اور پیسہ اور دے سکے۔ جن مسلمانوں کا نام آپ لیتے ہیں اور جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ پیش کرتے ہیں مسائل میں اور ان چیزوں میں، ان کی احتیاط کا حال یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد پہ کمانڈرز کو خط لکھا اور فرمایا 50,000 گھوڑے میرے پروردگار کی قسم مدینہ منورہ میں میں نے چراگاہیں لگا دی ہیں، ہر دم تیار ہیں، جس وقت قوم یہاں سے بھیج۔ 50,000 گھوڑے حالت امن میں پالنا کوئی آسان بات ہے؟ اکانومی مضبوط تھی تو ہی تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہاتھ ہیں، اور آپ نے فرمایا سب سے اوپر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اور آپ نے فرمایا قیامت تک یہ میری بات چلے گی، اور پھر فرمایا دوسرا ہاتھ وہ ہے جو موتی کا ہاتھ ہے، دینے والے کا ہاتھ ہے، اور آپ نے فرمایا الید العلیٰ، لوگوں وہ اوپر والا انسان کا ہاتھ ہے، یعنی ایک اللہ کا ہاتھ، اللہ نے برکتیں دینی ہیں، ایک تمہارا اپنا ہاتھ، اور فرمایا والید السفلیٰ، اور اس کے نیچے پھر پھیلایا ہوا ہاتھ ہے۔ دیکھو کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، دیکھو اگر کوئی آدمی بغیر ضرورت کے مانگے گا تو اللہ اس پر فتح اللہ علیہ باب الفقر، فقر و فاقہ کا دروازہ اس قوم پہ کھل جائے گا، اس شخص پہ کھل۔ ہم کبھی یہ بھی تو سوچے سنجیدگی سے
کہ ہماری حکومتیں جو قرضہ لیتی ہیں ان پہ یہ فقر و فاقہ کا جو باب دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اسمبلیوں کی تنخواہیں دیکھ لیں، منسٹرز کی تنخواہیں دیکھ لیں، اور ان کے آنا جانا، یہ وہ حکومت کے جتنے ٹھاٹ کے اخراجات ہیں وہ سب دیکھ لیں، اور اس کے بعد قرضے مانگ کے اسے پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو نیچے والا ہاتھ ہر جگہ لے جا کر پھیلانا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کبھی بھی اس سے فقر و فاقہ نہیں مٹے گا۔ فتح اللہ علیہ باب الفقر، اللہ غربت کا دروازہ ان کے لیے کھول دے۔ حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اگر ہو تو یا تو وہ قرضہ نہ مانگے، اور اگر ہو تو پھر وہ خرچ کرے، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ حکومتیں دوسرا ذریعہ جس سے رقم لیتے ہیں، محکمے والے جب مانگیں گے کہ جی اتنا نقصان ہو گیا، ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اتنے پیسے لائیں، تو پھر دوسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ اندوختہ بیچیں، جو گھر میں رکھا ہوا ہے اسے بیچیں، اور گھر میں ہے کیا بیچنے کو، جو چیزیں بیچنے کے قابل بھی ہیں اس پہ بھی اتنے فسادات اور اتنے تفرقات اور قبائل کی لڑائیاں اور لسانی عصبیت، یہ سب کچھ ہے، بیچنے کیا جائیں گے؟ اگر بیچنے جاتے ہوتے اور اگر معیشت مستحکم ہوتی تو وہ کچھ نہ ہوتا کہ فیصل آباد سے اس شہر سے 2 فلائٹس بنگلہ دیش کی چل رہی ہیں، اور مشین جو مشینیں تھیں منتقل ہو گئیں، اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے، بچا کے بھی کچھ نہیں رکھا، قرض مانگنا ہے، قرض کی ادائیگی کیا ہے؟ آپ ضرور جا کر انٹرنیٹ کھولیں، اور چند دن پہلے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے سینٹ میں کہ ہم نے اتنے ارب یا خرب ڈالر دنیا کو ادا کیے ہیں اس سود کے، جو سود ہم نے قرضہ لیا تھا اس پہ وارد ہوئے۔ اور تیسری ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، اور وہ ہے عوام، ان پہ ٹیکس لگاؤ، ان سے پیسے وصول کرو، اور پھر وہ جنگوں کے اخراجات اور کی چیزیں پوری کرو۔ اگر یوں ہی کرنا ہے تو پھر لوگوں کو ذبح کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے، لوگ کتنا ٹیکس دیں گے اور کہاں سے؟ نتیجہ یہ کہ فرد اپنے بچے کی تربیت ٹھیک نہیں کر سکتا، فرد اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتا، نتیجہ یہ کہ فرد اپنی بیٹی کی شادی میں وہ مانگتا پھرتا ہے ساری زندگی کا قرضہ اتارنے کے لیے، اور فرد نے کیا کر لینا ہے؟ وہ تو ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ غذا اچھی نہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس اگلی نسل کا کیا ہوگا جن کی مائیں دودھ نہیں پلا سکیں؟ اللہ نے کسی وجہ سے فرمایا تھا نا کہ 2 سال دودھ پلاؤ۔ یہ ہمارے یہاں جوش، جذبہ، مارو لڑو، یہ بچے سب ہو گیا، آپ نے کر لیا، اب لاؤ وہ جو تیر اور تلوار تم نے چلائے تھے اس کے پیسے کون دے؟ کراچی میں گھوڑوں پہ سوار ہیں اور منہ ڈاٹے باندھے ہوئے ہیں اور چلے ہیں فلاں ملک کو فتح کرنے، اور فلاں ملک کو، بچے شام کو اس گھوڑے کا کرایہ کون دے گا؟ یہ سب سنجیدہ لوگوں کے سوچنے کی باتیں ہیں، اور باشعور قومیں ایسے سوچنا چاہیے انہیں کہ ہم اپنی معیشت کو برباد کر رہے ہیں اور ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ رہی۔ اتنے محتاط تھے قومی خزانے کے بارے میں، اتنے محتاط تھے کہ پیسہ بچا کر رکھنا ہے اور بوقت ضرورت اس سے کام آنا ہے۔ کسی صدی سے کوئی مثال آپ پوچھیں ہم پیش کرتے ہیں آپ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے دودھ پیش کیا، اور دودھ بہت لذیذ تھا، بہت میٹھا تھا، لوگوں نے پیا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پیا، اور انہیں تعجب ہوا کہ اتنا اچھا دودھ۔ اس سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ سے۔ فرمایا وہاں کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت وہاں پر صدقے کی بھینسیں تھیں، گائے تھی، اور یہ ان کا دودھ نکالا گیا ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حالت بگڑ گئی. فرمایا فو صدقہ عوام کے لیے جو پیسہ حکومت میں جمع ہونا تھا، دودھ جمع ہونا تھا، اس کی اجرت آنی تھی. فرمایا فو صدقہ، اور تم نے مجھے پلا دیا. اور وہ گھبرا گئے، اٹھے اور بار بار اپنے منہ میں انگلی ڈال کے کہہ کر دی. فرمایا میں حکومت کا پیسہ اپنے جسم میں شامل نہیں کرتا. کوئی ہے جو ان چیزوں پر غور کرے کہ وقت بدل گیا ہے، چیزیں بدل گئی ہیں، اسلحے کی قیمت کہاں سے ادا ہوگی، یونیورسٹیز نہیں بن رہی، کالجز نہیں بن رہے. 80 سال میں فحاشی اریانی، اس پہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں. تمہیں عقل نہیں آتی کہ اپنی بچیوں کے لیے کوئی الگ یونیورسٹی بناؤ، کو ایجوکیشن کو ختم کرو، یہ جو کالجز اور سکولز کے سکینڈلز ہیں یہ ختم ہو جائیں، دور رکھو ایک دوسرے سے انہیں. آگ اور تیل کو جمع بھی کرتے ہو، اور جب آگ لگتی ہے پھر احتجاج بھی کرتے ہو. عجیب عقل اللہ نے دی. اس لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چاہیے، ہمیں شعور کی ضرورت ہے وہ چاہیے. ہمیں ان لوگوں کی گرفتاری اور ان کی زبانیں بند کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. کل دیوبند میں ناشتہ ہوگا اور پرسوں دلی میں فتح ہو جائے گی، اور دلی ایسے ہوگا کہ ہوگا، اور ادھر بھی وہی ہے، اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا اور یہ اڑ گئے اور یہ ہو گئے. کسی نے اللہ کو جواب نہیں دینا کہ اے رب یہ جو جھوٹ ہم بول رہے تھے آج مرنے کے بعد حاضر ہیں، ان جھوٹوں کا کیا بنے گا. اور اگر کسی پہ بھی اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، کسی پہ بھی جو قرآن میں آیا نا جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، اللہ کی لعنت پڑ گئی، تو پھر وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا. ایک اونٹنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ اس سے کیوں بھاگتے تھے، اور وہ جنگل میں اکیلی پھرتی رہتی تھی. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، کوئی سے رکھتا بھی نہیں ہے، جنگل میں اکیلی پھرتی رہتی ہے. تو آپ نے فرمایا اس پہ خدا کی لعنت پڑ گئی. اسی طرح قومیں تنہا ہو جاتی، دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. بجائے اس کے کہ ہم اپنی قوم میں تربیتی مراکز قائم کریں. ایک لائبریری اسلام آباد میں نہیں ہے، ایک اس نیشنل لائبریری سمیت جہاں ہمارے بچے جا کر فری میں پڑھ سکیں. اربوں روپے تمہیں لوگوں اللہ نے دیے، اور خاص طور پہ اس جگہ لنگر کھلا ہے، یہ لنگر کھلا ہے، یہ لنگر کھلا ہے، یہ لنگر. کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتی کہ وہ بچے جو لائبریریز میں پڑھتے ہیں آپ ان کے لیے کھانا فری مہیا کر دیں. آپ کہیں بچے آؤ یہاں پڑھو، صبح سے شام تک جو بچہ رہے گا یہاں پہ ہم اسے دوپہر کو فری کھانا دیا کریں گے، چائے فری دے دیا کریں گے، تاکہ گھروں کی تنگی کی وجہ سے، آبادی کی کثرت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے 20 اسباب ہیں جن کی بنا پر بچے گھر میں نہیں پڑھ سکتے. کوئی جگہ تو ہو نا یار جہاں جا کر وہ پڑھیں، اور کوئی تو ہو جو ان کی تربیت کرے. اس لیے بھیا بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے. آپ اس سے اختلاف کریں بسم اللہ، اس سے اتفاق کریں 100 بسم اللہ، کہ ان دونوں ممالک میں جنگیں نہیں ہونی چاہیے. انہیں چاہیے اپنے ہاں غربت کا علاج کریں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہاں جہالت کو کم کریں. ہمیں چاہیے ہم اپنی غربت اور جہالت کا علاج کریں. ہمیں چاہیے ان سارے کاموں سے ہٹ کے اپنے بچوں کے لیے تربیتی ادارے بنائیں. ہم اتنا نہیں کر سکے کہ ایک مناسب نظام تعلیم اس کو لے آئیں. اس نظام تعلیم نے اتنی بربادی مچائی ہے کہ اب مدارس والے لکھتے ہیں یہاں مغربی تعلیم کا بھی بندوبست ہے، یہاں مغربی تعلیم. ارے یار آپ مغربی تعلیم دے دیں، اس کو مشرق میں نہ لائیں، اور مشرقی تعلیم دے دیں تو مغرب کو شامل نہ کریں. ایک بچے کے ذہن میں کتنا تحمل ہے، کتنا وہ یاد کرے گا اور کتنے پیپرز دے گا. بچے حفظ کے لیے جا رہے ہیں، بہت اچھا جی بسم اللہ، حفظ کے بعد 10th میں چلے جائیں گے. کئی ایک سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بچہ جب 10ویں میں چلا جائے گا، پھر 12ویں میں چلا جائے گا، تو میرے ساتھ طے کرو کہ 12ویں میں جا کر جو اسے قرآن یاد رہا
قرآن وقت مانگتا ہے، قرآن مانگتا ہے ٹائم دے، بچہ ٹائم دے نہیں سکتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 2-3 سال کے اندر اندر وہ قرآن بھول جاتا ہے، اب نہ ماں کچھ کہہ سکتی ہے نہ باپ کچھ کہہ سکتا ہے، کریں کیا؟ معیشت اس کو لے ڈوبے گی، اور معیشت کو تنگ کرنے، ختم کرنے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے یہ جنگیں کافی نہیں ہوتی؟ ہم اپنے گرد و پیش پہ غور تو کریں نا، ہمارے یہاں کیوں نہیں وہ طبقہ پیدا ہوتا جو طبقہ باشعور ہوتا ہے، جو قوموں کی رہنمائی کرتا ہے، جو اپنے ملک کے دفاع اور تعلیم، اور ان چیزوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ، ملک کا دفاع ہوتا ہے، ملک کی تعلیم ہوتی ہے، اور ملک میں انصاف ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر کسی بھی قوم میں کہ نہ ان کے نظام تعلیم اچھا ہو، نہ انہیں انصاف ملے، اور نہ معیشت ان کی پاؤں پر کھڑی ہو کہ قوم کا دفاع کیا جا سکے، بس اس پہ انا للہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جا سکتا۔